بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ہم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق کچھ عرض کروں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا، بندہ ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تذکرہ کرتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، اور قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کی شکل میں 70,000 فرشتہ آپ کی شکل میں ہوگا، اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، مگر کسی کو پہچان نہیں ہوگی۔ ان میں سے کون؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو ہوں گے وہ پہچان سکیں گے، باقی کو معلوم نہیں ہوگا۔ ان میں سے 70,000 میں سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے یہ وہ شخص ہے جس کی دعا سے اللہ تعالیٰ بنی ربیہ، قبیلہ بنی ربیہ اور مضر، ان کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی اتنی ہی تعداد میں اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے گا۔ یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمائیں گے، ان کی دعا کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کی خدمت میں آیا ہے؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، اور وہ یمن کے علاقے میں رہتا ہے۔ تو ایک اس کی ماں ہے نبینہ، بس وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اونٹ چراتا ہے۔ تو اگر دیکھے گا اس کو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ہی حضرت اویس قرنی کی زیارت کریں گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، وہ یمن میں رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک دیا کہ جاؤ میرے اس غلام کو یہ نشانی دو اور اس سے کہہ دو کہ تمہارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم میری امت کے لیے دعا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چلے تلاش کرنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چلتے چلتے یمن کے شہر میں علاقے میں پہنچے تو پوچھا لوگوں سے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ جنگل میں اونٹ چراتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے، لوگ اسے دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے چلتے پہنچے ایک علاقے میں، دیکھا کہ اللہ کا نیک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے سلام کیا۔ سلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کا بندہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، مگر تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ اور اس کے بعد جو نشانیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھیں کہ ایک نشانی ہے کہ اس کے ہاتھ پر نشان ہوگا، سفید رنگ کا نشان ہوگا، اور دوسرا اس کے پورے جسم پر بال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ سلام دعا کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک دیا تو فرمایا کہ اے اویس، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرتا مبارک بھیجا ہے، تم اس کو پہنو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے تم دعا کرو، بخشش کی دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وجد میں آ گئے اور کرتا مبارک کو چومنا شروع کر دیا اور اس کو سینے سے لگایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدے میں دعا کی، یا اللہ تیرے محبوب کا کرتا مبارک ہے، اس کے وسیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے اویس، ہم نے ہزاروں کو بخش دیا۔ پھر حضرت اویس کرنی آپ نے دعا کی تو پھر آواز غیب سے آئی، اے اویس، ہم نے اور ہزاروں کو بخش دیا۔ پھر دعا کی، پھر غیب سے آواز آئی، ہم نے اور ہزاروں کی تعداد بخش دی۔ اللہ اکبر۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، بنی ربیہ، قبیلہ بنی ربیہ اور مضر، ان دونوں قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا۔ ابھی راز و نیاز میں ہی تھے، سجدے میں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آپ ہل نہیں ہو رہے، یعنی جسم آپ کا ایک جگہ پہ ساکت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے پیچھے سے پیر کو ہلایا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور کہنے لگے، اے فاروق اعظم، اگر خدا کی قسم تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے
تو آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخشوا کر ہی رہتا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ایک بات اور جو میں نے رحمت اللہ بھی پڑھا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں لفظ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں ججتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کے صدقے میری اور تمہاری اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔